اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطہ ویاسین الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم یا صاحب عصر و زمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو بقائے دین میں خواتین کا کردار، ان کی جد و جہد۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کی روشنی میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اعمال خیر، نیک اعمال، عمل صالح ان کے بارگاہ رب العزت میں قبول ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو، بلا تفریق۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو صاحبان ایمان ہوں گے، جو بلیورز ہوں گے، انہی کے اعمال صالح کو اللہ قبول کرے گا۔ اور اس میں کوئی کیٹیگری نہیں بنائی ہے، کوئی درجات نہیں ہے، ایکولی مرد ہو یا زن ہو۔ معیار ہے عمل صالح ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ تو جو بھی چاہے مرد اور زن عمل صالح کریں ایمان کے ساتھ، تو اللہ ان کو بشارت دیتا ہے کہ پھر وہ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا، اور ان کے اس عمل صالح ایمان کے ساتھ جد و جہد کے نتیجے میں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ تو ہم اس آیت کی روشنی میں مرد و زن جو کہ برابری کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں خواتین کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس فرش عزا پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس عزاداری کو ہم منا رہے ہیں، اس عزاداری کو اب تک زندہ جاوید رہنے میں خواتین کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر خواتین اس میدان میں ایکٹیو نہ ہوتیں تو پھر یہ پیغام حق، یہ عزاداری کا سلسلہ اس
عقیدت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ جاری و ساری نہیں ہوتا۔ اس سے سب لوگ اتفاق کریں گے کہ اس میں خواتین کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے۔ جب اس سلسلہ حق کو زندہ رکھنے کے لیے خواتین اپنی سعی اور کوشش میں ہیں، تو پھر ان خواتین کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ نگاہ قدرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو کس درجے اور کس مقام پر فائز کیا ہے، اور اس کے اوپر اس کی مسئولیت جو ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کتنی اہم ہے۔ جب ہمارے ذمے یہ ایک اہم کام پیغام حق کو زندہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا، اس میں ہمارا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایک جد و جہد ہے کہ اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ دعوت حق، چاہے کہ اس کی ابتدا ہو یا اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس میں ہمیں مسلسل عورت جو ہے، خاتون جو ہے، وہ شانہ بشانہ اس تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہمیں شانہ بشانہ نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، اور ہمیں کس طریقے سے اپنی اس زندگی کو یوزفل بناتے ہوئے اپنے لیے بھی اپنی کردار سازی، اپنی شخصیت کو سنوارنے اور اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے کہ جو اسلام نے مقام خواتین کو دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک ذمہ داری بحیثیت ماں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے، اس کو ہم کس طریقے سے اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہوئے، اپنی شخصیت کو سنوارتے ہوئے، اپنی نسل کو سنوارنے میں اپنی جد و جہد اور اپنی اس ذمہ داری کو جو ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ہم بروئے کار لا سکیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عزاداری میں کہ جاری اور ساری رہنے میں اور زندہ رہنے میں خواتین کا ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ رول ہے، تو پھر ہم جب جائزہ لیتے ہیں، عزاداری کی فارم کو دیکھتے ہیں، عزاداری کا طریقہ اور قرینہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو کلچر ہے اس نے دین کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور آپ اس بات سے جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ایگری کریں گے کہ موسٹلی ہمارا جو دین ہے وہ کلچر کے اندر جو ہے وہ کہیں کہنا چاہیے کہ چھپ گیا ہے، یعنی کہ کلچر جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگلی انسان جو ہے اس کے اوپر توجہ دیتا ہے، اور دین جو ہے وہ کلچر کے اندر اس کے ماتحت ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا ریزن ہیں، تو جب ہم ان وجوہات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں تک وہ دین کی حقانیت اور حقیقی دین کو ایکسپلین ہی نہیں کیا ہے، ہم نے ان تک پہنچایا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک کلچرلی جو ریلیجن ہے وہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ جس میں موسٹ آف دا ٹائم لاجک اور ریزن نظر نہیں آتا ہے۔ تو پھر بچے جو ہیں وہ پھر اس میں جب وہ سوال کرتے ہیں اور ان کو جواب اطمینان بخش نہیں ملتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں کلچر کے اگینسٹ نہیں ہوں، کلچر جب تک
دین کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت کو کم نہیں کرتا اور اس کو انہینس کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے حقیقی دین کو، تو کلچر از ویری امپورٹنٹ ان آور لائف۔ مگر اگر کلچر جو ہے وہ دین پر غلبہ پا لے اور وہ آگے ہو اور دین جو ہے اس میں چھپ جائے اور حقیقی دین جو ہے وہ صحیح معنیوں میں واضح نہ ہو سکے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کلچر جو ہے، وہ رسم و رواج، وہ طور طریقے جو ہیں وہ غیر مناسب ہیں، جس کی دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم خواتین کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ایکچول دین کو اپنی جنریشن، نیکسٹ جنریشن تک صحیح معنوں میں حقیقی دین کو ان کے سپرد کرنا، ان کے حوالے کرنا اور ان کو اس سے میں دلچسپی پیدا کرنے کی ان کے اندر جو ہے وہ کوشش کرنا، یہ جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو پھر ہم اسی وقت ان ذمہ داریوں کو، اس رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں گے کہ جب ہم اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے مرتبے اور مقام اور اپنے اسٹیٹس کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے عمل صالح کی اور ایمان کی، وہ اس حوالے سے ہم جو ہیں وہ کتنے ہمارے اندر اویئرنیس ہے اور کتنے ہم پریکٹیکلی ٹرو ریلیجن کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس کے قاعدے اور قوانین کے مطابق اپنی شخصیت کو سوسائٹی میں منواتے ہیں، جو کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی وجود کو سوسائٹی کے لیے میننگ فل بناتے ہیں اور مفید بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو خاتون ہے، جو عورت ہے، اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بلیس کیا ہے اور عورت کو جو ہے اپنی کریشن میں نعمتوں میں شمار نہیں کیا، رحمتوں میں شمار کیا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ بلیسنگ آف گاڈ عورت کو کہا گیا ہے، اللہ کی رحمت ہے عورت جو ہے، اور مرد کو نعمت قرار دیا ہے۔ تو جو رحمت خاتون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت اپنی قرار دیا ہے، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے آب نیساں یعنی کہ بارش کا پانی، وہ پاک پانی جب آسمان سے برستا ہے تو پھر وہ قطرہ جو ہے وہ بارش کا، وہ جب برستا ہے زمین پر تو وہ سمندروں کی گہرائی میں تک جاتا ہے، اور وہاں پر وہ قطرہ جو ہے وہ اگر سیپ جو کہ وہ منہ سیپ کا جو خول ہے وہ اوپن ہوتا ہے اور وہ اس بارش کے قطرے کو جب اپنے اندر اپنے خول میں محفوظ کرتا ہے تو پھر وہی بارش کا قطرہ جو ہے وہ سیپ بن جاتا ہے، گوہر بن جاتا ہے۔ بارش کیا ہے؟ رحمت الہی ہے، تو وہ گوہر بن جاتا ہے۔ مگر وہی بارش کا قطرہ جو آسمان سے برس کے باران رحمت کی صورت میں زمین پر آتا ہے تو اسی سمندر میں بہت سے مگرمچھ ہوتے ہیں جو اپنے منہ کو کھولتے ہیں اور وہ اس قطرے کو اپنے اندر نگل لیتے ہیں۔ تو پھر وہ قطرہ جو ہے اس کی خاصیت جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے، اس کی اصل جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے اور وہ مگرمچھ کے لقمہ اجل بن جاتی ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ مثال اس لیے کہ عورت کو جو اللہ نے باران رحمت اور وہ قطرہ ہے کہ جو آسمان سے برس رہا ہے، اب اگر عورت اپنے آپ کو
اس سیپ کے حوالے کر دے تو وہ گوہر بن جائے گی. اور اگر برائیوں کے اندر اس مثال کے طور مگر مچھ کے لقمہ بن جائے تو وہ پھر جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی. وہ اپنی ایگزسٹنس کو، اپنے مرتبے اور مقام کو کھو دے گی. تو ہمیں اس سیپ کی طرف، وہ سیپ کہ جو اس کے اندر جو کوالٹی ہے، جو خاصیت ہے کہ وہ ایک قطرہ آب کو گوہر بنا دیتا ہے، موتی بنا دیتا ہے، تو ہم نے اس دائرہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، وہ ایک سیب کی صورت میں ہے کہ جس کے اندر اگر ہم نے اس ایمان حقیقی کو اپنے اندر ہم اس میں جذب ہو گئے تو پھر ہماری شخصیت جو ہے وہ اتنی بلند اور بالا ہو جائے گی اور باعث رحمت ہوگی پوری کریشن کے لیے. ایسی رحمت ہوگی کہ رحمت للعالمین کے لیے بھی وہ عورت جو ہے وہ رحمت بن کر آئے گی. تو یہ مرتبہ اور مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خواتین کو عطا کیا ہے. اور جو بھی ہمیں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے. جو بھی خاتون اپنی ویلیو کو جانتی ہے، اپنی قدر و قیمت کو جانتی ہے کہ اللہ نے اس کو کیا مقام عطا کیا ہے، تو یہ فطرت انسانی ہے. جتنی ویلیوبل چیز ہوگی اس کی اتنی حفاظت کی جائے گی، اس کی اتنی ہی کیئر کی جائے گی، اس کو اتنا ہی اس کی طرف توجہ دی جائے گی تاکہ وہ اپنی قیمت کو، اپنی ویلیو کو جو ہے وہ ضائع نہ کرے. تو اگر ہم اپنی قیمت کا اندازہ لگائیں تو پھر ہمیں کلام الہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ کیا قیمت ہے عورت کی، کیا قدر ہے نگاہ قدرت میں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں کہ جس میں 114 چیپٹر ہیں، سورے ہیں، ان 114 سوروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورے کا ٹائٹل جو ہے وہ اس خاتون کو دیا ہے کہ جس کی موڈسٹی، جس کی طہارت، جس کی پاکیزگی، جس کی اطاعت، جس کی بندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے، یعنی سورہ مریم. وہ ایک خاص شخصیت ہے کہ جس کو کلام الہی میں جس کے حوالے سے گفتگو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایز اے رول ماڈل عورت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ جو کہ پوری انسانیت کے لیے ایک مثال ہے کہ جس کو اللہ فرماتا ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے جو ہے وہ مادر عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے. تو کلام الہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ ایک ایسی پاکیزہ خاتون کے سے منسوب کر دیا ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے اصل مقام کو جان لے، اپنی پرپز آف کریشن کو سمجھ لے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ذکر بنا دیتا ہے. اس کی زندگی کو، کے نقوش کو اپنی کتاب مقدس میں محفوظ فرما دیتا ہے. اور پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ کلام الہی میں جو خواتین کا جو ذکر ہوا ہے، جن کا نام سے ذکر ہوا ہے، اور کچھ خواتین کا کردار سے ذکر ہوا ہے، تو کردار سے جو ذکر ہوا ہے وہ ہمارے جناب فاطمہ
سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کے کردار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں مینشن کیا، جو دختر رسول ہیں، ان کی جنراسٹی، ان کا اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین اور ان کا توکل، کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کتاب میں محفوظ کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم تاریخ انسانیت کو اسٹڈی کرتے ہیں، بالخصوص تاریخ اسلام کو، تو ہمیں اس میں اسلام کی بگننگ سے، جب اسلام کی بنیاد ڈالی گئی ہے اور اسلام کی اصل جب شروع ہوئی ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس صفحے اول کے پیریڈ میں ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی خاتون نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اس تحریک میں شانہ بشانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اتنی وائس خاتون تھیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا وہی میں نے کہا نا کہ کلچر نے ہمارے دین کو یرغمال بنایا ہے، لہٰذا جو متھ کلچر میں جو مطلب مس کانسیپٹ جو ایک ہوتا ہے نا کہ غلط فہمیاں بہت سی ہمارے سوسائٹی میں ہیں کہ جو کہ بالکل اسلامی آئیڈیالوجی کے اور اس کے پیغام اور اس کے میسیج اور ٹاپک کے بالکل مختلف ہیں، کہ ہماری سوسائٹی میں جو یہ ایک سینگ ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے سو کالڈ اسلامک سوسائٹی جن کے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور وہ اس بات کو پرموٹ کرتے ہیں اور عورت کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس کے اندر کمپلیکسز پیدا کرتے ہیں کہ وہ ناقص العقل ہے، جبکہ کلام الہی میں بلقیس جیسی وائز خاتون کا ذکر آتا ہے کہ جس نے حکومت کی ہے، اور حضرت سلیمان نبی کے دین کی جب ان کو دعوت دی گئی ہے تو کس عقل مندی کے ساتھ، زیرک کے ساتھ آپ نے اس انوائٹ کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے اور اپنے ٹیم کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور آپ کی جو ٹیم کہ جس میں تمام مرد حضرات شامل تھے اور جو آپ کو جو ہے وہ مشورہ دے رہے تھے کہ جس میں فتنہ، فساد، لڑائی یا جھگڑا یا مقابلہ، اور اس میں حضرت بلقیس جو ہیں وہ وائزلی ڈیسیجن لیتی ہیں اور وہ جو ہے وہ حکمت سے کام لیتے ہوئے وہ جو آپ واقعہ آپ انشاءاللہ قرآن میں کہوں گی کچھ جو ہے وہ آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اسٹڈی کریں، اور حضرت سلیمان اور حضرت بلقیس کے اس واقعے کو آپ پڑھیں تو اس میں دیکھیں کہ جناب بلقیس کے عقل مندی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں بیان کیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کا حکم ملتا ہے، ان کی بعثت شروع ہوتی ہے، تو آپ جیسے ہی وحی آتی ہے اور آپ کو یہ حکم آتا ہے کہ اب آپ جو ہیں تبلیغ دین کی ابتدا کریں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کس کے پاس آتے ہیں اور اپنی اس ذمہ داری کے حکم رب کو کس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ تو ایک نبی ممکن ہے کسی ناقص العقل سے مشورہ لے اور اس سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے،
یا یہ ذمہ داری میرے اوپر پڑی ہے، اب میں اس ذمہ داری کو کس طریقے سے جو ہے وہ پورا کروں۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے مشورہ لیتے ہیں، جو مکے کی وائزس سب سے عقل مند خاتون، ملکۃ العرب، جو اتنی شارپ، اتنی انٹیلیجنٹ، اتنی ذہین کہ جو تنہا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور ملکۃ العرب کی قریب دور دور تک کوئی ان کے کمپیریزن نہیں ہے، جتنے بھی اور تجارت کے حوالے سے جو افراد ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی زوجہ کے پاس آتے ہیں اور اس تبلیغ دین کے حوالے سے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کس طریقے سے ان کی پشت پناہی کرتی ہیں اور ان کو حوصلہ دیتی ہیں، اور ان کے ہر اقدام میں ان کے ساتھ وداؤٹ کویسچن، وداؤٹ ڈاؤٹ، بغیر کسی اعتراض کے، آبجیکشن کے، آپ جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان ہر مشکلات، ہر چیلنجز میں، ہر سچویشن میں آپ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب تبلیغ دین کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جو گزشتہ تاریخ میں بھی، انسانی تاریخ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی حق کی دعوت دی جاتی ہے تو جو لوگ جو ہیں وہ جو ظلم اور بربریت کا شکار ہوتا ہے، وہ طبقہ جو مظلوم ہوتا ہے، اس کو حق ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ حق کو قبول کرتا ہے۔ مگر جو طبقہ امیر طبقہ ہے، جو کہ فلرش کر رہا ہے، صاحب ثروت و دولت ہے، وہ ہمیشہ اس کو تبلیغ حق کو، دین حق کو، تبلیغ کو وہ ہمیشہ کنڈم کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو یہی ہوا کہ جب رسول نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے تو پھر وہی محروم طبقہ جو ہے وہ اس نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ ہوا کہ جو عمرا تھے انہوں نے ان پر سختی کی، ان پر جبر کیا، زور زبردستی کی، ان پر ظلم کیا، تو نیچرلی وہ فائنینشلی اتنے کیا بالکل بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ان کے لیے یہ ظلم و تشدد جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ تو پھر وہ حضرت خدیجہ کا مال، جو ریچسٹ لیڈی تھی، اس نے اپنے مال کو جو ہے وہ صرف کیا، اور ان محروم طبقے کے جو مشکلات ہیں ان کے لیے رزق و روزی کا سبب بنی، اور آپ نے اپنی پوری مال و متاع جو ہے وہ اس دین کی تبلیغ میں صرف کر دی، اور ایک مرتبہ بھی آپ کی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ اور حد یہ ہو گئی کہ وہ ملکۃ العرب اپنی زندگی کے آخری ایام میں اتنی غریب ہو گئی، بظاہر دنیاوی اعتبار سے اتنی غریب ہو گئی کہ پھر اس کو جو ہے وہ یہ حال ہو گیا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے، اور درخت کے سوکھے پتے کھا کر انہوں نے جو ہے وہ گزارا کیا ہے۔ مگر تبلیغ دین کے لیے جو ان کا اسٹرگل ہے، جو ان کی سروسز ہیں، جس کی نظیر نہیں ملتی ہے، تو یہ وہ خدیجہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار سے پروف کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو کیا ول پاور دی ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
اس کو مرتبہ اور مقام اور فضیلت عطا کیا ہے، کیا صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر عورت اپنی قدر و قیمت کو جان جائے تو وہ ایک ایسی چٹان بن جاتی ہے کہ طاغوتی طاقتیں ٹکرا ٹکرا کر خود ہلاک ہو جاتی ہیں، مگر اس عورت کے عزم اور ہمت کو متزلزل نہیں کر سکتی ہیں۔ تو یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ شعور اور یہ آگہی جو ہے وہ ہم خواتین کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنے اصل مقام کو سمجھ سکیں اور حاصل کر سکیں، اور ہم وہ قطرہ بارہ بن جائیں کہ جو کہ جب دین کی خول میں وہ قطرہ جائے تو گوہر بن جائے۔ ہمیں اس دین کے خول میں اپنے آپ کو لے کر جانا ہے، کیونکہ ہم قطرہ رحمت ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے گوہر بنانا ہے، موتی بنانا ہے، وہ موتی اس کی چمک اور دمک جو ہے زمانے کے لیے جو ہے وہ مفید ثابت ہو، اور معاشرہ اس عورت کے کہنا چاہیے شخصیت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے پاک اور پاکیزہ معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل ہو، وہ پاک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے، پھلے پھولے، اور اس سے پوری انسانیت جو ہے وہ اس پاکیزگی سے سیراب ہو۔ تو ہمیں اس رسپانسبلٹی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ کیسے ہم نے ان خواتین میں اپنا شمار کرنا ہے کہ جن خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور ان خواتین نے اپنے کردار سے، اپنے وجود سے، اپنی شخصیت سے منوایا ہے کہ وہ خواتین جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، انہوں نے اپنے اس مرتبے اور مقام کو حاصل کیا اور دنیا نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ اور اگر عورت اپنے مرتبے اور مقام کو کھو دے، یعنی اس قطرہ آب کی صورت میں مگرمچھ، یعنی مگرمچھ کو اگر ہم کہیں تو برائیوں میں، دین کے برخلاف تعلیمات میں، نافرمانیوں میں، گناہوں میں اگر وہ عورت اپنے آپ کو ملوث کرتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی، پھر وہ اس خاتون کے اس مقام سے گر جاتی ہے جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ عورت کو اپنا مقام خود بنانا ہے، خود اس کو ڈسکور کرنا ہے اور اپنے اس مرتبے کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ اس کے لیے اس کا اپنا وجود جو ہے وہ اس کے اندر اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ شعور اور آگہی ہونی چاہیے، ورنہ تو حضرت ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے حضرت لوط کی ازواج کی، زوجہ کی، ایک زوجہ جو نیک تھی، کس طریقے سے حضرت لوط کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی جو قوم لوط پر عذاب نازل ہوا اس سے ان کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا۔ حضرت نوح کی زوجہ ملتی ہے، وہ نیک زوجہ کہ جس نے حضرت نوح کی تحریک میں اس نے حصہ لیا اور ان کے شانہ بشانہ رہیں، تو پھر وہ کشتی نجات میں نجات پا گئیں، اور جس نے حضرت نوح کی تحریک سے منہ موڑ لیا، سرکشی کی، تو
تو وہ غرق ہو گئی طوفان نوح میں. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ عورت ایز اے انڈیویجول یہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے شخصیت کی، اپنے مرتبہ اور مقام کی کیسے حفاظت کر سکتی ہے. نبی کی زوجہ ہونے سے محفوظ نہیں ہے عورت. اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت لوط کی زوجہ پر عذاب نازل نہیں ہوتا، حضرت نوح کی زوجہ غرق نہ ہوتی طوفان نوح میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ عورت کی اپنی جدوجہد ہے، یہ عورت کا اپنا اسٹرگل ہے، یہ اس کے اپنا شعور اور آگہی ہے کہ وہ کس طریقے سے خود شی از اے ڈیسیژن میکر. اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس راہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جس راہ میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا حیات طیبہ ملے گی، حیات ابدی ملے گی، حیات جاودانہ ملے گی، یا میں نے اس طریقہ زندگی کا انتخاب کرنا ہے کہ جس میں ہلاکت ہے، جس میں فنا ہے اور جس میں بربادی ہے، جس میں عذاب الہی ہے. یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. تو یہ عزاداری کا جو ہم نے فرش بچھایا ہے، اور اس دفعہ جو میرا گفتگو کا انداز ہے وہ ذرا مختلف ہے، وہ مجلس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے، اور اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس کے کیا عوامل ہیں اور کیا ریزن ہے کہ جو میں نے اس انداز گفتگو کو اس دفعہ جو ہے وہ اہمیت دی ہے اور یہ طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی ایسا آئینہ دکھائے کہ جو ہمیں غفلت سے بیدار کر دے. ہمیں سلیپنگ پلز نہیں چاہیے کہ جو ہم خوش فہمی کا شکار رہیں کہ اچھا بھائی ہم عزادار ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور ماہ عزا کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم تو جو ہیں وہ بہت نیکوکار ہیں. نہیں، ہمیں اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے کہ یہ جو ایام عزا کو ہم منا رہے ہیں، یہ ایام عزا جو ہم منا رہے ہیں وہ کلچرلی ایک سسٹم ہے، اس کو ہم اس روٹین کو ہم فالو کر رہے ہیں، یا پھر ہم حقیقی دین کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اور اس دین کے حقیقی پیغام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس عزاداری کو منا رہے ہیں، تاکہ اس دین کے حق کی ہمیں معرفت ہو جائے، اس طریقہ زندگی کا ہمیں علم ہو جائے کہ جس طریقہ زندگی کو ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اس دین حق کے حوالے سے ہمارے اندر اویئرنس اور حق شناسی پیدا کی تھی. اور اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے جو ہے وہ عورت کا جو کنٹریبیوشن ہے یا عورت کا جو انوالومنٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی حقیقی تحریک کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے عورت جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہی ہے، اور اس کے معاونت سے اور اس کے شراکت کے ساتھ جو ہے وہ تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں اور زندہ ہوئی ہیں. تاریخ اسلام ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے، اور اس میں تاریخ اسلام میں جو حقیقی تاریخ ہے کہ جس کا امپیکٹ اتنا ڈیپ اینڈ اتنا دور اثر ہے کہ آپ کربلا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا رول ہے کربلا کی خواتین کا،
اور اس تحریک میں کہ جو کہ دین کی، دیکھیے جہاں دین کی اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں خاتون کا رول نظر آتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دین کی محافظت کی بات آتی ہے تو اس میں ہمیں جو ہے وہ پھر رول ہمیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج چونکہ ہمارا جو گفتگو کا وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، لہٰذا آج ہم اپنے گفتگو کو یہیں پر ختم کریں گے کہ کربلا کی جو تحریک ہے کہ جو کہ جس تحریک نے دین کے پرچم کو سرنگوں ہونے سے بچایا ہے، دین کی اصل کو، دین کی جڑ کو جو ہے وہ اکھڑنے سے جو ہے وہ بچایا ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جو لائے عمل ہے امام حسین علیہ السلام کا، کہ جب وہ اس دین کو کہ جو کہ سو کالڈ دین کے ٹھیکیدار میں کہوں گی کہ جنہوں نے دین میں مداخلت کی اور اپنی منمانی کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا ہے اور دین کی اصل حیت اور شکل کو بدلنے کی کوشش کی ہے، بہرحال کامیاب تو ہو نہیں سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو ایسے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ایسے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ دین کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، دین کا بال بیکا نہیں، دین اپنی اصل حیت اور شکل اور مرتبے اور مقام میں وہ اتنا ہی جو ہے وہ جامع اور اسی طریقے سے انٹیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کہنا چاہیے کہ کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی حملہ اس کے اوپر جو کیا گیا ہے وہ کامیاب نہیں ہوا ہے، دین آج بھی زندہ جاوید ہے، اور اس کا سہرا جاتا ہے ان ہستیوں کے سر کہ جن کا انتخاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا اور ان کے ہاتھوں میں دین کو سپرد کیا، یعنی کہ کس کے ہاتھوں میں دین کو سپرد کیا؟ اس ہاتھ میں دین کو سپرد کیا ہے کہ جو کہ میدان غدیر میں جس ہاتھ کو ہمارے اور آپ کے نبی نے تھاما تھا، اور اس ہاتھ کو تھام کر آسمان کی طرف بلند کر کر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ، بظاہر علی کا ہاتھ تھا، مگر یہ وہ نظام ولایت تھی کہ جس کے سپرد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو کیا تھا، اور وہ نظام ولایت کے سائے میں اور اس کی انڈر پروٹیکشن جو ہے وہ دین حقیقی، دین اسلام، دین محمدی جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، اور پھر اس نظام کے دائی، اس نظام کے والیان نے جو ہے وہ اس دین کو کی حفاظت فرمائی ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی دشواریاں، پریشانیاں، قربانیاں پیش کی ہیں، مگر دین کا بال بیکا نہیں ہونے دیا۔ اور جب سن 60 ہجری کے رجب میں جب معاویہ ملعون کا جو ہے وہ اس دنیا سے واصل جہنم ہوا، اور اس نے اس عہد کو، اس جو عہد، جو کانٹریکٹ فرزند علی اور فرزند رسول امام حسن علیہ السلام سے کیا تھا کہ اس کے بعد اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو اپنے بعد جانشین مقرر کرے اور اسلام کو کھلونا سمجھ کر کسی ایسے کے سپرد کر دے کہ جس کے لیے زندگی ایک کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں، جو بندروں کی طرح ایکٹ کرتا تھا اور بندروں کے کھیل تماشے کو پسند کرتا تھا، جو اسلامی قوانین کے بالکل برخلاف زندگی بسر کرتا تھا، کہ جس نے حرام کو حلال قرار دے دیا تھا، اور ایسے فرد کے حوالے جب دین کو کیا گیا
تو پھر وارث دین نے قیام فرمایا ہے، اور فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے اس دین کو اس نجس ہاتھوں سے میں جانے سے جو ہے وہ پہلے ہی اس دین کی اپنے کہنا چاہیے کہ اپنی محافظت میں لے لیا، اور اس کے لیے جو امام حسین کو قیمت چکانی پڑی، تو امام حسین نے فرمایا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس دین کی بقا کے لیے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اور پھر جب امام نے اس تحریک کی ابتدا کی، یعنی کہ دین کی حفاظت کی، اس کی محافظت کی، تو پھر امام نے جو ہے وہ اس میں جو اپنی تحریک میں جو ایک قافلہ جو ہے اس کو منظم کیا ہے، تو اس قافلے میں کو اس مشن، اس تحریک کے لائے عمل کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، تو وہ اس میں بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں حضرت خدیجہ سے ڈسکس کیا ہے، اور اس تحریک میں ان کی سپورٹ ان کے شامل حال تھی، اسی طریقے سے امام حسین نے بھی اس تحریک میں اپنی بہن زینب و ام کلثوم کو طلب کیا، اور ان کے ساتھ ان حالات کرنٹ افیئرز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں خواتین کے لیے بھی، کہ ان کو دور حاضر کے سچویشن کا اندازہ ہونا چاہیے۔ کربلا ہمیں اتنے میسیجز دیتی ہے کہ حقیقتاً کہ ہمیں ان اینگل سے کربلا کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں خواتین کرنٹ افیئرز ان کے کیا ہوتے ہیں، آج کل فیشن میں کیا ہے، کیا چیز جو ہے آج کل کس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا چیز جو ہے وہ آج کل جو ہے بہت زیادہ اس کو لائک کیا جا رہا ہے۔ ہم کرنٹ افیئرس میں ان چیزوں کو مادی میٹریلسٹک دنیاوی اعتبار سے ہم ساری اپنی انرجی جو ہے وہ اس میں صرف کر دیتے ہیں، مگر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والی وہ وائز خواتین کہ جو کہ کرنٹ افیئر سے اویئر ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں، زمانہ کدھر جا رہا ہے، اور دینی تعلیمات جو ہیں کس طرح مسخ ہو رہی ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ افراتفری اور انتشار اور نافرمانی کا دورہ ہے، بدعملیوں کا دورہ ہے، انجسٹ سوسائٹی ہے، اور وہ ان چیزوں پر ان کا جو ہے وہ جو وائز لیڈیز ہوتی ہیں ان کی نگاہ ان کرنٹ افیئرس کے اوپر ہوتی ہے، جو جناب زینب سلام اللہ جو کہ دختر مولا کائنات ہیں، جو کہ چائلڈہڈ سے مولا علی کی صحبت میں وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے رہی ہیں، وہ تمام پولیٹکس جو اس خط کی پولیٹکس ہے اس سے وہ اویئر ہیں، اور اس میں جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بابا کے دور حکومت میں بہت کام کیا ہے، بہت ایجوکیٹ کیا ہے، خواتین کو ان کی اصل کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارا پرپز آف ایگزسٹنس کیا ہے، اس کو تم دیکھو، اس کو تم ویلیو کرو، اس کی طرف تم متوجہ ہو، اپنی انرجی کو، اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہیں ان کو اس طریقے سے پازیٹیولی یوٹیلائز کرو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کی اس تحریک میں ان کے ہمیں شانہ بشانہ نظر آتی ہیں، اور امام حسین جو ہیں وہ بہن کے ساتھ اس سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس حالات کو جس سے وہ بخوبی واقف تھیں، مگر ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ابھی شام سے جو ہے وہ مدینہ کے گورنر نے ایک خط ریسیو کیا ہے کہ جس میں یزید ملعون کا جو ہے وہ جانشینی کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے، اور وہ سب کی بیعت لے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو لائے عمل ہوگا اس میں جناب زینب کو آپ نے انوالو کیا، اور ساری سچویشن سے ان کو جب آگاہ کیا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ
نے مولا حسین سے فرمایا کہ بھائی حسین اب آپ بتائیے کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، آپ جو کہیں گے، آپ اپنی بہن کو اس تحریک کو کامیاب بنانے میں اپنا معاون اور مددگار جو ہیں پائیں گے۔ لہٰذا امام حسین نے پھر ان کو اس لائے عمل کے بارے میں مطلع فرمایا کہ اب میری کیا اسٹریٹجی ہے، کس طریقے سے میں نے جو ہے وہ حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، اور میں نے اس دین حق کو کی بقا کے لیے جو ہے وہ قیام فرمانا ہے۔ لہٰذا اس میں دونوں بھائی بہنوں میں ڈسکشن ہوئی، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جس طریقے سے تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے اور دین کے سروائیول کے لیے جو ہے وہ مائیگریشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بحکم خدا مکہ سے مدینہ میں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مدینہ میں اسلامی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش کی، اور اس نے پھر پوری دنیا کو جو ہے وہ اس مدینے کی حکومت ایسی فلرش ہوئی کہ پھر پوری دنیا میں پیغام حق گیا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک مختصر سے قافلے کو تشکیل دیا، اور جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اس قافلے میں جو ہیں بہت سی خواتین اور ازواج امام حسین، ان کی بیٹیاں اور باقی خانوادے کے افراد شامل تھے، اور دختر امام حسین جو ہیں وہ بی بی صغرا، ان کو اس سفر پہ نہیں لے جایا گیا۔ اور جب یہ مختصر سا قافلہ تیاری کے لیے آمادہ ہوا ہے تو پھر تاریخ ہمیں راوی بیان کرتا ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس، امام زین العابدین اور حضرت علی اکبر کو بلایا اور ان کو تمام انتظامات کی ذمہ داری دی، اور ان ہستیوں نے جو ہے وہ ایک خاص انتظام کیا کہ امام حسین نے مخصوص کہا تھا کہ اس قافلے میں ہمارے ساتھ خواتین بھی ہوں گی، تو ان کی راحت اور آسانی کا سامان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور جب حضرت عباس کو یہ خبر ملی، امام سجاد کو یہ خبر ملی کہ اس قافلے میں ہماری جو ہے وہ پھوپھی زینب بھی شامل ہوں گی، تو امام سجاد نے اور حضرت عباس نے بہت ہی زیادہ منظم طریقے سے پردے کا خاص اہتمام کیا، اور جب یہ بیویاں ناکوں پر سوار ہونے لگیں تو حضرت عباس جو ہیں وہ انہوں نے جو اہل مدینہ کے جو خاص امام حسین کے جو چاہنے والے تھے ان سے فرمایا کہ اب آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے، کیونکہ اب خاندان عصمت و طہارت کی خواتین جو ہیں وہ سوار ہوں گی۔ لہٰذا حضرت عباس نے بڑے احترام کے ساتھ ان بیویوں کو جو ہے وہ ناکوں پر سوار کیا ہے، اور جب سب بیویاں سوار ہو گئیں اور آخر میں جناب زینب کو جب سوار کیا ہے تو پردے کا وہ اہتمام تھا، اور اس رسپیکٹ کے ساتھ حضرت عباس جو ہیں وہ احترام سے سر جھکائے کھڑے تھے، اور جب جناب زینب گھر سے باہر نکلی ہیں تو مولا حسین خود قریب آئے اور بہن کو انہوں نے سوار کیا، تو بہت ہی شان کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ یہ بیویاں جو ہیں وہ مدینہ سے سوار ہوئی ہیں، بہت ہی پردے کا اہتمام تھا۔ مگر جب 11 محرم کو جب اس لٹے ہوئے قافلے کو کوفہ اور شام کے راستے کی طرف روانہ کروایا گیا ہے تو اس وقت یہ عالم تھا کہ انہی بیویوں کے سروں پر ردائیں نہیں تھیں، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اونٹوں کی پشت پر اماریاں نہیں تھیں، ننگی پشت پر ان بیویوں کو بٹھایا گیا،
اور جب جناب زینب اس ناکے پر بیٹھی ہیں تو انہیں مدینہ کا وہ منظر یاد آیا. کبھی رخ کرتی ہیں ترائی کی طرف، حضرت عباس کو ایڈریس کرتی ہیں، کبھی علی اکبر کو، کبھی بھائی حسین کو، کہ اس عالم غربت میں نہ میرا پردہ محفوظ ہے، نہ وہ عزت و تکریم ہے، بلکہ یہ مجھے اسیروں کی طرح تذلیل اور تشہیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوب علی دینک.